سب کو بھی پتا ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے؟ تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتا ہے نہیں, اچھا پوچھتا, اچھا چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہ چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائیں. پھر پتہ کرنے گئے تو کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے شام مغرب سے ہاں. اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا, انہوں نے جو پتہ کرنے گئے واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. Pakistan's former Prime Minister Imran Khan is once again at the center of a storm. This time it is not about elections or politics. It is about his health. His family claims he is facing what they call unimaginable mistreatment inside prison. From India's perspective, this is more than a domestic issue in Pakistan. It raises serious questions about political stability and institutional credibility across the border. According to his sister, Noreen Niazi, Khan has lost nearly 85% vision in his right eye. She says he is suffering from retinal vein occlusion and that proper medical treatment is not possible inside jail. She has directly blamed Pakistan Army Chief General Azim Munir, alleging that Khan is being kept in poor conditions under what she describes as vengeful instructions. دوپہر کو مجھے ایک پی ٹی آئی رہنما کی کال آئی. اس نے کہا کہ آپ گو ہیڈ دیں, ہم قاسم زمان کو بھیجتے ہیں اور وہ چلے جائیں گے. تو میں نے ان کو کہا کہ دیکھیں, اور میں کہ قاسم نے کیا کہتا ہے, وہ قاسم باتیں کریں گے خان صاحب سے. میں نے کہا آپ کو سمجھ آ رہی ہے, ہم خان صاحب کو کے لیے باتیں کرنے کے لیے بھیجے, ہم ڈاکٹر کو بھیجنا چاہتے ہیں کیونکہ ہمیں کسی پر اعتبار نہیں ہے. ہم کسی سرکاری فوجی ادارے کے انسان کو, ہم پولیس کو ہم ٹرسٹ نہیں کرتے, ہمیں اعتبار نہیں ہے. تو میں نے اس کو کہا کہ دیکھو, اگر ڈاکٹر برقی کو بھیج دے اور ڈاکٹر عاصم کو بھیجے. انہوں نے کہا جی ڈاکٹر برقی کی اجازت نہیں ملی. تو میں کہا ڈاکٹر عاصم کم سے کم ان کو تو بھیجنا ہے. پھر فون آئے, آتے جا کہتے پوچھتے ہیں. پھر پوچھنے گئے, پھر بار بار کہتے ہیں جی عاصم کو نہیں, عاصم بھی نہیں جائے گا. میں کہا پھر تو ہم ٹرسٹ نہیں کریں گے. میں کہ بیچارے, مطلب ہمیں تو پتہ ہے, آپ سب کو بھی پتہ ہے کہ جب یہ ظلم کرتے ہیں, جب یہ ملٹری جب ظلم پہ آتی ہے تو وہ تو جج ہمارے سامنے بیٹھے ہوتے تھے, وہ تو بول ہی نہیں سکتے, جو فیصلہ ہوتا ہے وہی لکھتے تھے, گھر بچوں کے اوپر بندوقیں رکھتے تھے. تو میں کہ بیچارے ڈاکٹرز کیسے یہ علاج کر سکیں گے؟ تو ہم صرف اس کو بھیجیں گے جو ہمارا ٹرسٹڈ ڈاکٹر ہے, جو ہمیں پتہ ہے ان کے برداشت کر سکے گا. پھر کہتا ہے نہیں, اچھا پوچھتا, اچھا چلے آپ نہیں جائے گا, فیملی کوئی نہیں جائے گی, ڈاکٹر عاصم چلے جائے. میں کہ چلے ایک کر دیں, عاصم چلے جائیں. پھر پتہ کرنے گئے تو کیا وقت ہوئے گا, 5 بجے شام مغرب سے ہاں. اس کے بعد انہوں نے واپس نہیں جواب آیا, انہوں نے جو پتہ کرنے گئے واپس نہیں آیا. پھر ہم نے سوچا کہ ابھی ہو رہی ہوگی ان کی. اس کے بعد اچھا, اور وہی ہوا جس کو میں نے ان کو کہا, میں نے کہا جو رپورٹ آئے گی, اور ویسی ہی رپورٹ آئی. These are explosive allegations in a country where the military holds enormous influence. Khan's close aide Zulfi Bukhari says the former Prime Minister has demanded an emergency meeting with his personal doctors. The family wants him shifted to Shifa International Hospital in Islamabad for treatment under independent supervision. They insist this is a humanitarian issue, not a political demand. But the Pakistan government has rejected the accusations. Interior Minister Mohsin Naqvi says the matter is being unnecessarily politicized. Officials claim that a medical board examined Khan and found improvement in his condition. They say his eyesight improved significantly with corrective glasses and that swelling in his eyes has reduced. The government maintains there is no deliberate neglect. Meanwhile, protests are intensifying in Islamabad. An opposition alliance led by Pakistan Tehreek-e-Insaf has launched sit-ins near Parliament and key government buildings. Supporters are demanding that Khan be moved to a private hospital immediately. Road blockades in Khyber Pakhtunkhwa have further raised tensions. Interestingly, the issue has gone global. Several former international cricket captains, including Kapil Dev, Sunil Gavaskar, Australia's Greg Chappell, and England's Michael Atherton, have
appealed for adequate medical care for Khan. The statement urges Pakistan to ensure fair and transparent legal access along with proper treatment. Imran Khan remains a powerful political figure in Pakistan. Any perception of injustice or political victimization can deepen internal unrest. A weakened civilian system and rising confrontation between political forces and the military could impact regional stability. Pakistan's Supreme Court has already sought a report on Khan's prison conditions, but the battle now is not just legal. It is about narrative, credibility, and control. Is this case of political persecution, as his family claims, or is it a health issue being amplified for political pressure?